بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں غلام مرتضیٰ، آپ دیکھ رہے ہیں شاباش ٹیسٹ سسٹم یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آج سے تقریباً 5 سال قبل میں نے ایک ویڈیو بنائی جو کہ ہاؤ ٹو ڈاؤن لوڈ اینڈ انسٹال اردو کی بورڈ اور پاک اردو انسٹالر اینڈ فونٹس ان یور سسٹم، اس کے نام سے تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں یہ 25 جنوری 2015 میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی، اور اس سے متعلق 147 لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک کیا، 29 نے ڈس لائک کیا، اور اس کے تقریباً 47,933 ویوز ہو چکے ہیں اب تک۔ اصل میں نے 2015 کے بعد پھر میں نے اس کے اوپر اتنا کوئی ورک نہیں کیا، تو بہرحال اس سے متعلق بہت سارے لوگوں کے کویسچنز تھے، اور کچھ دوست ایسے تھے کہ ان کے مسائل حل ہوئے، اور کچھ نے کہا کہ ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ تو کوشش کروں گا کہ میں نیکسٹ ویڈیو میں جتنے بھی احباب نے کمنٹس کیے ہیں ہر ایک کا الگ الگ جواب دوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آج میں آپ کو بیسک یعنی اس کی سکھاؤں گا۔ اس ویڈیو کو میں بیس سے بنا رہا ہوں، آپ کو بتاؤں گا کہ اردو کی بورڈ کس طرح انسٹال کرنا ہے، ڈاؤن لوڈ کہاں سے کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایم ایس ورڈ میں جا کر ہم اردو اور انگلش کو کس طرح اکٹھا لکھ سکتے ہیں، فونٹس کو کس طرح انسٹال کرتے ہیں۔ یہ ہمارے آج کے 3 ٹاپکس ہوں گے، ان کو میں نے مرج کرنا ہے، اور انہی کی مدد سے آپ کو میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم ایم ایس ورڈ میں آسانی سے اردو اور انگلش کو ایک ساتھ اکٹھا لکھ سکتے ہیں۔ اصل میں ان پیج میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جسٹ اردو، عربک اور فارسی وغیرہ لکھ سکتے ہیں، جبکہ ہم ایم ایس ورڈ میں اور جو ان پیج ہے اس میں ہم میتھمیٹکس کی کوئی ایکویشن وغیرہ آسانی سے نہیں لکھ سکتے، اور پکچر کو انسرٹ کرنا بھی اس میں اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بھی کافی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ سب سے بیسٹ میتھڈ ہے اور سب سے آسان طریقہ ہے کہ ہم ایم ایس ورڈ میں اردو اور انگلش کو لکھ سکیں۔ اب جسٹ اردو کو بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں عربی بھی لکھ سکتے ہیں، فارسی بھی لکھ سکتے ہیں، ہمہ قسمی زبانیں لکھ سکتے ہیں آپ ایم ایس ورڈ میں۔ لیکن کب لکھ سکیں گے؟ جب آپ اردو کی بورڈ کو انسٹال کریں گے، فونٹس کو انسٹال کریں گے، پھر جا کے آپ لکھیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ دوسری ویڈیو تھی جو کہ میں نے تقریباً یہ بنائی تھی پچھلے سال، جو 29 جولائی کو 2019 کو میں نے یہ بنائی تھی، اور اس کے 1527 ویوز اب تک ہیں۔ 38 لوگوں نے اس کو لائک کیا اور 2 لوگوں نے اس کو ڈس لائک کیا۔ بہرحال اس میں 14 کمنٹس ہیں، اس میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ حل ہوا، اور ایک بھائی نے کہا ہے کہ یو ایکچولی ڈڈ ناٹ مینشن دا لیفٹ ٹو رائٹ سیٹنگ ان یور ویڈیو۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اس میں آپ کو لیفٹ ٹو رائٹ، جب لیفٹ ٹو رائٹ ہم لکھ رہے ہوں یعنی انگلش لکھ رہے ہوں، تو اس میں جب ہم اردو لکھنا چاہیں تو اس کو کس طریقے سے لکھیں گے، تو یہ بھی میں آپ کو کوشش کروں گا اسی ویڈیو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ باقی جو کویسچنز ہیں وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ اس کے لیے الگ ویڈیو بناؤں گا، ہر ایک بھائی کا جواب دوں گا، ہر ایک سسٹر کا جواب دوں گا جو انہوں نے کمنٹ میں مجھ سے پوچھا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو سے ریکویسٹ ہے میری کہ اگر آپ نے ہمارا یہ یوٹیوب چینل شاباش ٹیسٹ سسٹم ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کر لیں، اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو دبا لیں اور آل پہ کلک کر دیں۔ تمام قسم کے جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ آپ تک بر وقت ملیں گے۔ سب سے پہلے آپ نیچے آ جائیں، یہاں دیکھیں آپ کو انگلش لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس میں انگلش کی بورڈ تو آلریڈی انسٹال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس میں اردو کی بورڈ بھی انسٹال ہے۔ میں جب اردو پہ کلک کرتا ہوں تو اردو کی بورڈ شو ہوتا ہے، جب میں انگلش پہ کلک کرتا ہوں تو انگلش کی بورڈ اوکے ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ دیکھیں اردو کی بورڈ اور انگلش کی بورڈ۔ اب اس کی کے ذریعے آپ جو شارٹ کٹ ہے کی اس کی وہ ہے لیفٹ سائڈ پہ کی بورڈ کی مدد سے آپ نے آلٹ شفٹ دبانا ہے۔ دیکھیں میں نے آلٹ شفٹ دبایا، پش کیا تو اردو ہو گیا، انگلش سے اردو ہو گیا۔ اب دوبارہ وہی لیفٹ سائڈ سے آلٹ شفٹ دباؤں گا تو انگلش ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں، کی بورڈ جو ہے اس کو ان انسٹال کرتا ہوں، کیونکہ بعض جو احباب تھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں شروع سے بتائیں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا، انسٹال کیا، کس طریقے سے کرنا ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو پہلے ان انسٹال کروں گا۔ یہاں سے میں یہ ہوگی جی کنٹرول پینل، اس کو میں اوپن کروں گا۔
معاف کیجیے گا، تھوڑا سسٹم بیزی ہوا پڑا ہے، تو یہاں پہ آ کے میں پروگرامز ان انسٹال کروں گا. یہاں پہ آ کے میں دیکھوں گا کہ کہاں پر میرے پاس اردو کی بورڈ ہے. میں آپ کو یہ شروع سے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ آسانی سے انسٹال کر سکیں. تو یہاں پر میں دیکھتا ہوں جی اردو کی بورڈ کس طرف ہے. یہ ہے جی پاک اردو انسٹالر. اس کو میں کرتا ہوں ان انسٹال. اب یہ ان انسٹال ہو رہا ہے. ڈو یو وانٹ ٹو کمپلیٹلی ریموو دا سلیکٹڈ اپلیکیشنز اینڈ آل آف اٹس فیچرز. یس، میں تمام فیچرز کو ان انسٹال کر رہا ہوں. اب وہ کہتا ہے کہ ان انسٹال جو ہو گیا ہے ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. کیا آپ آئی وانٹ ٹو ریسٹارٹ مائی کمپیوٹر. نو. اگر میں ابھی کروں گا تو جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو وہ کیا ہو جائے گی، میری ویڈیو رک جائے گی، وہ ریکارڈ نہیں ہو سکے گی. تو میں کہتا ہوں نو آئی ول ریسٹارٹ مائی کمپیوٹر لیٹر. ٹھیک ہو گیا. اس کو میں کر دیتا ہوں فنش. ٹھیک ہو گیا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو اردو یا انگلش کی بورڈ نظر نہیں آ رہا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اب میں کیا کرتا ہوں، یہ ہو گیا ان انسٹال. اب میں کیا کرتا ہوں، ادھر آتا ہوں گوگل. جی گوگل میں آپ آ کر لکھیں گے پاک اردو انسٹالر فری ڈاؤن لوڈ. یہاں پہ کلک کرنا ہے. اوپر آپ کو mbilal.com m.com یہ ویب سائٹ ہوگی، آپ نے اس کو کر لینا ہے اوپن. ٹھیک ہو گیا. جب یہ اوپن ہو جائے تو 2-3 قسم کی آپ کو فائلز دے گا کہ آپ کون سی فائل اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو میں ریکمنڈ کروں گا، آپ نے ڈاؤن لوڈ فرام mediafire.exe اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا، اور نہ ہی .cnet کو. آپ نے جانا ہے جی ڈاؤن لوڈ فرام mediafire سے .zip فائل جو ہے وہ کرنی ہے. سافٹ PDF پہ نہیں جانا. میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا ڈاؤن لوڈ فرام mediafire. اس پہ کلک کریں گے تو ایک نیا لنک اوپن ہوگا، وہاں پر آپ نے جا کر اس کو کلک کرنا ہے. یہ تقریباً 10.33 MB کی فائل ہے. اس کو میں کرتا ہوں ڈاؤن لوڈ. ابھی جو ہے ڈاؤن لوڈنگ سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گی. جب ڈاؤن لوڈنگ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ نے اس فائل کو کرنا ہے ایکسٹریکٹ. میں کرتا ہوں اس کو سٹارٹ ڈاؤن لوڈ. اب ہماری فائل جو ہے یہ ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے. جب ڈاؤن لوڈ کمپلیٹ ہو جائے پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے. پھر اسے ہم نے کرنا ہے انسٹال. انسٹال کرنے کے بعد یہ سسٹم ریسٹارٹ مانگے گا. میں ویڈیو کو یہاں پر روکوں گا، سیو کر لوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے میں اس کو ریسٹارٹ کر رہا ہوں سسٹم کو. وہ آپ کو میں موبائل کی کیمرہ کی مدد سے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو ریسٹارٹ کیا. پھر دوبارہ جب ہم اوپن کریں گے تو کیا اردو کی بورڈ شو ہو رہا ہے یا نہیں. اس کے بعد میں آپ کو فونٹ کو انسٹال کرنا سکھاؤں گا. فونٹ انسٹال ہو جائیں گے پھر ہم جائیں گے MS Word کی فائل کو اوپن کریں گے. وہاں پر پہلے میں آپ کو انگلش لکھ کے دکھاؤں گا، پھر اس کے ساتھ نیچے اردو لکھ کے دکھاؤں گا. اس کے بعد پھر میں اردو اور انگلش مکس کر کے دکھاؤں گا، لکھ کے دکھاؤں گا رائٹ ٹو لیفٹ اور لیفٹ ٹو رائٹ الائنمنٹ. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہماری ویڈیو ہو جائے گی اینڈ. پھر انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو جتنے بھی ان 2 ویڈیوز میں کومنٹس آئے ہیں ان سے متعلق آپ کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا. تو میں معذرت خواہ ہوں کہ یہ نیٹ تھوڑا سلو ہے تو بہت کافی ٹائم لے رہا ہے، اور آپ کا بھی کافی جو ہے وہ ٹائم میں لے رہا ہوں. اس کے لیے میں سب سے معذرت خواہ ہوں. جی یہ ہو گیا ڈاؤن لوڈ. اوپن فولڈر کریں گے. اوپن فولڈر میں جا کر ہم سب سے پہلے جو ہے اس فائل کو کریں گے ایکسٹریکٹ. ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو کریں گے انسٹال. یہ ہوگی جی پاک اردو انسٹالر. میں کرتا ہوں رائٹ کلک. یہاں کریں گے ایکسٹریکٹ ہیئر. جی ہو گیا ایکسٹریکٹ ہیئر. رائٹ کلک کرنا ہے. رائٹ کلک کرنے کے بعد رن ایز ایڈمنسٹریٹر پہ کلک کرنا ہے. یس یہ انسٹال ہو رہا ہے ہمارے پاس. پھر ہم کریں گے نیکسٹ انسٹال. انسٹال شیلڈ ویزرڈ کمپلیٹ. اب انسٹالیشن مکمل ہو رہی ہے. ہم سے پوچھ رہا ہے کہ میں اس کو ریسٹارٹ کروں یا نہ کروں. میں پہلے کہتا ہوں ویڈیو کو
سٹاپ کروں گا. ویڈیو سٹاپ کرنے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کو فنش کس طرح کرنا ہے. اب اگر میں ادھر فنش کرتا ہوں تو یہ ری سٹارٹنگ شروع ہو جائے گی اور جو میں نے ویڈیو جو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ میری ویڈیو ریکارڈنگ سیو نہیں ہوگی. تو اس کے لیے سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں, اپنی ویڈیو روک لیتا ہوں, پھر فنش پہ کلک کروں گا. وہ میں آپ کو موبائل کی مدد سے دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے میں نے فنش کیا اور ری سٹارٹ ہوا. ری سٹارٹ کرنے کے بعد پھر ہم آئیں گے. ویسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انگلش شو ہو رہا ہے اور اسی کے ساتھ اردو بھی شو ہو رہا ہے, لیکن ہم پراپرلی کام کرنے کے لیے ہمیں اس کو ری سٹارٹ کرنا لازمی ہے تاکہ جو اردو کی بورڈ ہے اور انگلش کی بورڈ ہے وہ پراپرلی ورک کر سکیں. اب ہم کیا کرتے ہیں جی, اپنا جو سسٹم ہے اس کو کریں گے ریسٹارٹ. یس آئی وانٹ ٹو ریسٹارٹ مائی کمپیوٹر ناؤ. تو اسے کرتا ہوں میں فنش. جب فنش کرتا ہوں تو دیکھیں گے آپ جو ہمارے پاس ہے ریسٹارٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی. جی ہو گیا ہمارا سسٹم ریسٹارٹ. یہاں پر ہم کریں گے پاسورڈ انٹر کریں گے. جی اب ہو گیا جی ہمارا سسٹم ریسٹارٹ. اب آپ نیچے رائٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں انگلش اور اردو کی بورڈ شو ہو رہے ہیں, یعنی اردو کی بورڈ ہمارا سکسیسفلی انسٹال ہو چکا ہے. اب جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ ہمارا ہے کہ ہم نے فونٹس کو کس طریقے سے انسٹال کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا, میں چلتا ہوں. میرے پاس پہلے سے آلریڈی کچھ فونٹس اردو, عربک, پرشین یہ انسٹال ہیں. کچھ میں نے کیلیگرافی کے فونٹس جو ہیں وہ میں نے ڈاؤن لوڈ کیے تھے, ان کو میں انسٹال کرنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا. ہمہ قسمی فونٹس کو انسٹال کرنے کا سیم طریقہ ہے. 2 میتھڈز ہیں, دونوں میں آپ کو بتاؤں گا. اور جو سب سے بیسٹ میتھڈ ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے کاپی کرنا ہے, ونڈو میں جانا ہے, ونڈو آپشن میں, اور اس کے اندر جائیں گے تو فونٹس کا فولڈر ہوگا, اس میں جا کے پیسٹ کر دینا ہے. یہ سب سے بیسٹ اور آسان طریقہ ہے, جبکہ ہر ایک کو انسٹال کرتے رہیں تو وہ کافی ٹائم لے گا. میں یہاں پہ فولڈر اوپن کرتا ہوں. جی فولڈر اوپن ہو گیا میرے پاس. ایچ ڈرائیو میں نے ابھی فونٹس رکھے تھے, کدھر گیا جی, یہ فونٹس ہیں جی, ان کو میں نے پہلے سے ایکسٹریکٹ کر لیا تھا. یہ 50+ کیلیگرافی فونٹس ہیں. میں کیا کرتا ہوں, ان سب کو سلیکٹ کر لیتا ہوں. ہاں پہلا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے کسی فونٹ کو اوپن کر لینا ہے, ڈبل کلک کرنا ہے. ڈبل کلک کریں گے تو یہاں انسٹال کا آپشن ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو انسٹال کر لینا ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ اب انسٹالیشن اس کی سٹارٹ ہو جائے گی. یہ ہو گیا انسٹال. اب دیکھیں انسٹال کا جو آپشن ہے اب نہیں آ رہا. ٹھیک ہو گیا, یہ ہو گیا انسٹال. اب میں کرتا ہوں ان سب کو سلیکٹ کرتا ہوں. سلیکٹ کرنے کے بعد کاپی کرتا ہوں کنٹرول C سے, اور اس کے بعد میں جاتا ہوں جی مائی کمپیوٹر, C ڈرائیو, ونڈوز میں اب جب آئیں گے تو فونٹس کا آپشن فولڈر ہوگا. اس میں آپ نے جا کے ان کو کیا کرنا ہے, انسٹال کر دینا ہے. میرے پاس کافی سارے فونٹس اس میں انسٹال ہیں, تو میں تقریباً یہ 600 جو ہے ہمارے پاس فونٹس انسٹال ہیں. میں کیا کرتا ہوں, رائٹ کلک کرنے کے بعد پیسٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا, پیسٹ کرتا ہوں تو کچھ وہ کہتا ہے دا ایڈونچر آف دا اولڈ جیانٹ فونٹس از آلریڈی انسٹالڈ, ڈو یو وانٹ ٹو ریپلیس اٹ. میں کہتا ہوں جی یس, کیونکہ پہلے سے آلریڈی ہے تو میں ڈو دس فار آل کرنٹ آئٹمس, کیونکہ اور بھی فونٹس ہو سکتے ہیں جو پہلے سے انسٹال ہوں گے, تو میں یس کرتا ہوں. تو یس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ تمام فونٹس جو ہیں وہ انسٹال ہو رہے ہیں. کیا ناٹ انسٹال, اچھا یہ نہیں ہو سکتا, تو میں کہتا ہوں ناٹ شو دا ریمیننگ آئٹمس کلوز. ٹھیک ہو گیا, باقی ہو رہے ہیں, وہ نہیں ہوگا. باقی جو ہیں وہ ہمارے پاس دیکھیں 65 آف 65 جو ہیں فونٹس وہ ہو گئے انسٹال. اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 600+ جو ہمارے پاس فونٹس جو ہیں وہ انسٹال ہو چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا, میں کرتا ہوں اس کو یہاں سے کلوز. اب ہم آتے ہیں جی, اوپن کریں گے ہماری جو ایم ایس ورڈ کی فائل ہے. ایم ایس ورڈ میں لکھ سکتے ہیں, ایم ایس ایکسل میں لکھ سکتے ہیں, پاور پوائنٹ میں لکھ سکتے ہیں, جس مرضی چاہے لکھ سکتے ہیں. ہاں بعض اب آپ نے پوچھا تھا کہ ہم جو اردو ہے وہ لکھتے ہیں کسی سافٹ ویئر میں تو وہاں ٹوٹی اردو لکھی ہوئی آتی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس میں ابھی میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں کیمٹیشر اسٹوڈیو, اس میں اردو جو ہے وہ بہتر انداز میں یعنی درست انداز میں لکھی ہوئی نظر آتی ہے. باقی جو جیسے فلمورا ونڈر شیئر ہے اس میں نہیں لکھی ہوئی آتی,
اور بھی بہت سے جو ہیں وہ سپورٹ نہیں کرتے اردو فونٹس کو. تو کیمٹیشیا اسٹوڈیو جو ہے یہ تمام قسم کے فونٹس کو سپورٹ کرتا ہے, تو اس لیے اس میں ایزیلی ہم اردو لکھ سکتے ہیں. تو میں ریکمینڈ کروں گا ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے آپ کیمٹیشیا اسٹوڈیو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب میں کیا کرتا ہوں, ایم ایس ورڈ کی کوئی فائل اوپن کرتا ہوں. میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک ایڈمیشن فارم تیار کیا ہے, وہ اردو میں ہے, وہ میں نے ایم ایس ورڈ کی فائل میں ہی تیار کیا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی یہ اوپن ہو جائے گا. تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں نے کس طریقے سے جو ہے یہ میں نے ان کو پی ڈی ایف فائل میں کنورٹ کیا تھا. یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ دیکھیں جی, یہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول محمود کوٹ ہے. میں اس اسکول میں الحمدللہ پڑھاتا ہوں ایز ایس سی میتھ پڑھاتا ہوں. تو یہ میں نے جو ہے ایڈمیشن فارم جو ہے وہ تیار کیا تھا. یہ ایڈمیشن فارم ہے, میں نے کس میں تیار کیا جی, ایم ایس ورڈ میں. یہ اس کی جی پی ڈی ایف فائل ہے, یہ اوپن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس ایم ایس ورڈ کی فائل, اور یہ ہمارے پاس ہے جی پی ڈی ایف فائل, یہ اوپن ہو رہی ہے ابھی. یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ فونٹ میں نے انسٹال کیا تھا. یہ تمام فونٹس ہیں اردو کے, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. الحمدللہ سے کافی زبردست یہ جو تھا ایڈمیشن فارم میں نے تیار کیا. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم لکھ سکتے ہیں اردو اور انگلش کو اکٹھا. ٹھیک ہو گیا. اب میں کروں گا فائل اوپن, نیو میں جا کے یہ ہو گیا جی ایم ایس ورڈ کو میں کروں گا اوپن. ٹھیک ہو گیا, یہ ہو گیا جی. اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا کرسر ہے وہ لیفٹ سائڈ پر ہے. میں اس کا جو سائز ہے وہ بڑا کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اب میں یہاں پہ لکھنا شروع کروں گا انگلش. مثال کے طور پر انگلش کا کوئی سینٹینس ہے وہ میں لکھ لیتا ہوں. کون سا لکھیں جی, ہی از گوئنگ ٹو اسکول, وہ اسکول جا رہا ہے. بٹ آئی ایم ناٹ, لیکن میں نہیں جا رہا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد میں لکھوں گا ہی از ویری انٹیلیجنٹ بوائے. اس کو میں جسٹیفائی کر لیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا, یہ میں نے لکھ لیا جی انگلش میں. اب میں کیا کرتا ہوں, اب میں کیا کروں گا, کنٹرول شفٹ دباؤں گا رائٹ سائڈ پہ, تو میرے پاس یہ جو الائنمنٹ ہے وہ لیفٹ ٹو رائٹ ہو جائے گی. یعنی لیفٹ سائڈ پر تھی تو اب ہمارے پاس کیا ہو گیا, رائٹ سائڈ پہ. اب یہاں سے بھی لیفٹ رائٹ الائنمنٹ کر سکتے ہیں. اب میں یہاں آپ کو لکھ کر دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم اردو لکھیں گے. تو آپ نے لیفٹ سائڈ پہ جو کی بورڈ کی کیز ہیں وہ وہاں سے آلٹ شفٹ دبانا ہے. یہاں سے آپ دیکھیں گے یہ اردو کی بورڈ ہو گیا. دوبارہ دباتا ہوں تو پھر کیا ہو گیا, انگلش. دوبارہ دباؤں گا تو کیا ہو جائے گا, اردو. اب میں اس کا ترجمہ کروں گا, ہی از گوئنگ ٹو اسکول, وہ اسکول جا رہا ہے لیکن میں نہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک ذہین لڑکا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس کا فونٹ چینج کرنا ہے. تو اسے آپ نے کیا کرنا ہے, سیلیکٹ کرنا ہے. سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ جی ادھر جو دل کا یہ جمیل نوری نستعلق ہے اس پہ کلک کر دیں. الوی نستعلق ہے, اسلم ہے, القلم نقش ہے. ٹھیک ہو گیا, نفیس نقش ہے. جو آپ کا دل کرے آپ فونٹ چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ ہو گیا جی, انگلش کو اور اردو کو میں نے الگ الگ لکھا ہے. اب میں کیا کروں گا, اردو اور انگلش دونوں کو کمبائن لکھ کر دکھاؤں گا. اب دیکھیں جب ہم انگلش لکھ رہے ہوتے ہیں, مثال کے طور پر میں دوبارہ انٹر دباتا ہوں اور آلٹ شفٹ کرنے کے بعد پھر دوبارہ کنٹرول شفٹ کرتا ہوں تو یہ لیفٹ سائڈ پہ چلا گیا. لیفٹ سائڈ پہ جو کنٹرول شفٹ ہے وہ دبائیں گے تو لیفٹ سائڈ پہ کرسر چلا جائے گا. رائٹ سائڈ پہ جو کنٹرول شفٹ ہے وہ پش کریں گے تو جو کرسر ہے وہ رائٹ سائڈ پہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے, آلٹ شفٹ کی مدد سے دونوں طرف سے, چاہے آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ سے جو ہمارے پاس کی بورڈ ہے اور چاہے رائٹ ہینڈ سائڈ سے آلٹ شفٹ دبائیں گے تو لینگویج جو ہے یا کی بورڈ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا, اردو ٹو انگلش, انگلش ٹو اردو. ٹھیک ہو گیا. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ہی از گوئنگ ٹو اسکول. اب میں یہاں بریکٹ ڈالتا ہوں
اور کرسر کو آپ اس کے اندر لے کر آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. جو لیفٹ سائڈ پہ جو ایرو ہے اس کو کلک کرنا ہے. اب آلٹ شفٹ دبانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, کی بورڈ چینج کر لینا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے جی, ادھر اب میں لکھنا چاہتا ہوں, کیا لکھنا چاہتا ہوں جی, مثال کے طور پر ہی از گوئنگ ٹو اسکول. میں یہاں فرض کر لیں اردو میں اسکول لکھ دیتا ہوں, اسکول ہو گیا. ٹھیک ہے. آگے میں لکھتا ہوں جی, دوبارہ کرسر آپ نے کیا کرنا ہے, آلٹ شفٹ دبانا ہے تو انگلش ہو جائے گا, اسپیس دیں گے تو کیا ہو جائے گا, بٹ آئی ایم ناٹ, لیکن میں نہیں. ٹھیک ہو گیا. اب مثال کے طور پر ہی از ویری انٹیلیجنٹ. اب انٹیلیجنٹ کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے دوبارہ بریکٹ اور اسے کیا کرنا ہے, کرسر کو اندر لے آنا ہے بریکٹ کے, دوبارہ آلٹ شفٹ دبانا ہے, انگلش ٹو اردو کی بورڈ ہو جائے گا. یہاں آپ نے اس کا ترجمہ کر دینا ہے ذہین. ٹھیک ہے. دوبارہ آلٹ شفٹ دبانا ہے, اسپیس دبانے کے بعد کیا کرنا ہے, بوائے, ہی از ویری انٹیلیجنٹ بوائے. ٹھیک ہو گیا. تو اس طریقے سے جب انگلش لکھ رہے ہوں گے تو اس میں اردو کس طریقے سے لکھنا ہے. اب ہم آتے ہیں جب اردو لکھ رہے ہوں تو اس میں انگلش کا ورڈ کیسے ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. میں کیا کرتا ہوں, کنٹرول شفٹ رائٹ سائڈ پہ سے کلک کروں گا تو کیا ہو جائے گا, الائنمنٹ جو کرسر ہے میرا وہ لیفٹ ٹو رائٹ چلا جائے گا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میرے پاس ایک بک ہے اس وقت, یہ جو لیسن پلاننگ کی بک ہے, اس میں میں مثال کے طور پر کوئی دیکھتا ہوں جو سینٹینس لکھا ہو اس کے ساتھ انگلش بھی ہو تو وہ لکھنے کی کوشش کرتا ہوں میں. مثال کے طور پر یہاں پر لکھا ہوا ہے جی, طلباء آپس میں اور استاد کے ساتھ بامانی تعامل / ربط. اب اسے انگلش میں لکھا گیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, دوبارہ آلٹ شفٹ دبانا ہے, انٹریکٹ, دوبارہ آلٹ شفٹ اردو ہو جائے گا, کرتے ہیں. اس کے بعد لکھا ہوا ہے جی, جو مؤثر ابلاغ کا باعث ہے, جو مؤثر ابلاغ کا باعث ہے. ٹھیک ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے, اردو میں جب آپ اردو لکھ رہے ہوں تو کوئی ورڈ انگلش کا لکھنا ہو تو اس طریقے سے لکھیں گے, جب آپ انگلش لکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی ورڈ آپ اردو کا لکھنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ جو لیکچر ہے یا ویڈیو ہے یہ آپ کو پسند آئے گی. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.